بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب کا سبق صفحہ نمبر 17. صفات الحروف. صفت کسے کہتے ہیں؟ حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں. خلاصتاً سمجھا رہا ہوں, تھوڑا سا آگے ہو جائیں بھائی طرف. اور صفت کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں حرف کی وہ کیفیت جو مخرج سے ادا ہوتے وقت حرف کو پیش آتی ہے, جیسا کہ سانس اور آواز کا جاری رہنا, بند ہو جانا, حرف میں آواز کا سخت ہونا, آواز کا نرم ہونا. یہ خلاصہ ہے. دوسرے نمبر پر جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں, اور اس کی دو قسمیں ہیں, لازمہ اور عارضہ. لازمہ کیا ہوتی ہے؟ صفت لازمہ وہ ہے جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے, اور اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف کی ذات ہی باقی نہ رہے. کیسے بھائی؟ جیسے 5 حروف کی مثال ہے, نوٹ کر لیں گے. صاد, غاد, قا, وہ اور قاف. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ان میں اگر صاد میں صفت اصطلاح ادا نہیں ہوئی, باریک ہوگا, تو کیا بن جائے گا؟ سین. تو حرف ہی نہ رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح قا کے اندر بھی تا بن جائے گا. تو صفت اصطلاح ادا نہ ہو تو حرف کی ذات باقی نہیں رہتی. دوسرا حصہ, یا پھر حرف ناقص ادا ہو اگر صفت لازمہ ادا نہ ہو, جیسے غین اور خا, ان میں صفت اصطلاح ادا نہیں ہوگی تو حرف ناقص ہوگا. اس کو صفت ذاتیہ, لازمہ, ممیزہ, مقومہ کہتے ہیں. جی, ذاتیہ حرف کے اندر پائی جائے, جدا نہ ہو. ممیزہ دوسروں سے جدا کرنے والی. مقومہ حرف کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے والی. دوسری صفت عارضہ. صفت کیا ہے بھئی؟ جو کبھی پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے. اگر یہ صفت نہ پائی جائے تو حرف تو وہی رہے مگر اس کا حسن و زینت باقی نہ رہے. جیسے حروف کے اندر غنہ کا ہونا, اخفاء کا ہونا, مد ہے جی, اور ایسی جو صفات ہیں یہ کو محسنہ بھی کہتے ہیں, مزینہ بھی کہتے ہیں, محلیہ بھی کہتے ہیں. حرفوں کو حسین بنانے والی, حرفوں کو زینت دینے والی, حرفوں کو زیور پہنانے والی. تو ان کا نام ایک ہم نے یاد رکھا ہوا ہے, عارضہ. اور عارضہ کا مطلب ہم نے ذہن میں کیا رکھا؟ عارضی ہے نا. کون سی کو صفت لازمہ ہے؟ تو صفت کا نام صرف عارضہ نہیں یاد کرنا, آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ اس صفت کا نام کیا ہے؟ محسنہ, حرفوں کو حسین بنانے والی, ہاں, زینت دینے والی, قرآن کو خوبصورت. تو جن صفات کے ذریعے قرآن کی تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے ہم اس کو عارضہ کہہ کے چھوڑ دیتے, ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. شاباش. صفات کی آگے لازمہ کی پھر 17 قسمیں ہیں, متضادہ اور غیر متضادہ. 10 متضادہ ہیں اور 7 غیر متضادہ. یہ ان کے آگے نام لکھے ہوئے, جیسے ہمس, جہر, شدت, رخوت, استعلاء, استفال, اطباق, انفتاح, اذلاق اور اسمات. پہلے جو 5 جوڑے ان کے مجموعے ہیں. فحثہ شخص سکت, جی ہمس کا مموسہ ہوا, اور شدیدہ اجدو کا قطبتا, متوسطہ لن عمر, اطباق صواب و طواب, استعلاء خص و تنقذ, اور فر من لبن اذلاق. اسی طریقے سے صفات غیر متضادہ, صفیر, قلقلالین, تقریر, تفشی اور استطالت اور انحراف. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آگے اسی طرح ہمارے پاس تھوڑا سا قریب کریں گے. یہ نقشہ دکھا دیں, بالکل قریب سے نقشہ مکمل سب کو نظر آ رہا ہے. ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی, صحیح نظر آ رہا ہے نقشہ جی؟ جزاک اللہ خیر جی. اس نقشے سے آپ صفات کو یاد کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب خلاصتاً ہم 2 صفتیں ہم پڑھ لیتے ہیں, ایک پڑھیں گے دوسری خود بخود یاد ہو جائے گی ایٹومیٹک. ہم لازمہ کی متضادہ جو قسمیں ہیں, لغوی معنی پست آواز. اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ اصطلاحی معنی جن حروف میں یا جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. مطلب اس صفت کا یہ ہے, ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے, سارے بولیں, آواز مخرج میں ایسے. یہ ایک پوائنٹ ہے, آواز مخرج میں ایسے. دوسرا پوائنٹ,
اور सांस जारी रहे, बोलो। तीसरा पॉइंट, और आवाज में एक किस्म की पस्ती हो। ये 3 पॉइंट याद रखने, ठीक है। ज़ोफ से ठहरे, सांस जारी रहे, आवाज में पस्ती हो। तो ऐसे हरूफ कितने हैं? 10 हैं, जिनका मजमुआ फहस्सहू शख्सुन, दूसरी सिफत जहर, इसका वो काबिल है। तो आगे वही तारीफ याद कर लेंगे, ये अल्फाज याद करें। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाए उनको मजहूरा कहते हैं। जहर सिफत होती है, जिनमें पाई जाती है उनको मजहूरा कहते हैं। मतलब इस सिफत का ये है कि इन हरूफ को अदा करते वक्त आवाज मखरज में से कुव्वत के साथ ठहरे कि सांस बंद हो जाए और आवाज में बुलंदी हो। ये 3 पॉइंट जैसे उधर थे इधर उसके बिलमुकाबिल 3 पॉइंट, ठीक हो गया जी, याद करेंगे। तो महमूसा के अलावा बाकी तमाम हरूफ क्या हैं? मजबूरा, दोनों सिफत आपस में एक दूसरे के मुकाबिल हैं। तो ये हमारा सफर नंबर 20 तक ये सबक हो चुका, तो याद करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।